بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جسم فروش لڑکی پارٹ 2۔ سہراب گوٹھ میں پٹھانوں کے ایک ہوٹل پر پراٹھے اور آملیٹ بہت مزے کا ملتا تھا اور ان کی چائے بھی بہت اچھی تھی، اسی لیے میں نے اس پہ گاڑی روکی۔ وہ اترنے لگی تو میں نے منع کر دیا، آپ گاڑی میں ہی بیٹھے، میں ناشتہ لے کے آتا ہوں، اور پلیز برا نہ منائیے گا، یہ دوپٹہ جو آپ نے گلے میں ڈالا ہوا ہے اس کو سر پہ اوڑھ لیں۔ میرے ایسا کہنے پہ اس نے مجھے ممنون نظروں سے دیکھا، جنہیں میں نظر انداز کرتا ہوا ناشتہ لینے چلا گیا، کیونکہ میں یہ سب خالص اللہ کی رضا کے لیے کر رہا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میرے دل میں غرور آئے یا اس کی نظروں میں اپنے لیے شکر گزاری دیکھوں۔ میں نے 2 پراٹھے، 2 آملیٹ اور 3 کپ چائے آرڈر کی۔ میں خود بھی رات 2 بجے سے جاگ رہا تھا، جس کی وجہ سے مجھے بھی بھوک لگ رہی تھی۔ میں پیسے دے کے گاڑی میں آ گیا، کیونکہ گاڑی تھوڑی ہوٹل سے دور کھڑی تھی۔ ابھی ہلکا پھلکا اندھیرا تھا اور کراچی کے حالات اتنے اچھے نہیں ہیں کہ صبح کسی عورت کو اکیلے گاڑی میں چھوڑا جائے، خاص طور پر سہراب گوٹھ جیسی جگہ پہ تو بالکل نہیں۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی میں نے کہا، آپ پچھلی سیٹ پر چلی جائیں اور آرام سے ناشتہ کر لیں۔ اس نے جی اچھا کہا اور گاڑی کا دروازہ کھولنے کی کوشش کی، جو کہ ہمیشہ کی طرح نہیں کھلا، کیونکہ دروازے میں لگا کیچر اندر سے ٹوٹا ہوا تھا، جس کی وجہ سے وہ عام بندے کے لیے کھولنا مشکل تھا۔ مجبوراً مجھے اتر کر اس کے لیے دروازہ کھولنا پڑا۔ اتنی دیر میں ناشتہ آ گیا۔ میں نے ناشتہ کرتے ہوئے اسے بالکل نظر انداز کر دیا۔ وجہ یہ تھی کہ وہ آرام سے ناشتہ کر لے، بھوکی تھی، کسی شرم میں نہ رہے۔ میں خود بھی ناشتہ کرنے لگا۔ کچھ ہی دیر بعد مجھے اس کی آواز آئی، سر پانی چاہیے، اور سوری مجھے خیال نہیں رہا۔ میں نے یہ کہتے ہوئے چائے کا کپ ڈش بورڈ پہ رکھا اور پانی لینے جانے لگا تو اس نے روکا، سر آپ ناشتہ کر لیں پھر لے آئیے گا۔ میں اس کی بات کو نظر انداز کر کے باہر چلا گیا۔ مجھے یاد ہی نہیں تھا جب انسان کچھ گھنٹوں کے بعد کھانا کھاتا ہے تو اسے پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس نے تو 3 دن سے کچھ نہیں کھایا تھا۔ میں نے منرل واٹر کی بوتل لی اور جلدی سے واپس آ گیا۔ یہ لے پانی میم۔ پانی کی بوتل اس کی طرف بڑھاتے ہوئے میری نظر اتفاقیہ طور پر اس کی گردن پہ پڑ گئی، جہاں ریڈ ریڈ نشان نظر آ رہے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا کسی نے تشدد کیا ہو۔ اس نے پانی کی بوتل پکڑتے ہوئے جزاک اللہ کہا، جو کہ مجھے کافی عجیب لگا۔ ناشتے سے فارغ ہو کے میں نے اس سے پوچھا کہ میم آپ اب کہاں جائیں گی؟ سر جہاں آپ کا دل کرے آپ اتار دیں، میرا کوئی گھر نہیں ہے۔ اس کی آواز میں پچھتاوا تھا۔ مجھے حیرانی ہوئی کہ جسم فروش ہی صحیح، مگر یہ کیسا جواب ہے؟ گھر تو ہوگا، بھلے رینٹ کا ہی صحیح، یا کہیں تو رہتی ہوگی۔ شاید اس نے میری آنکھوں میں یہ سوال پڑھ لیا تھا۔ سر میں رہتی تھی ایک گھر میں کسی کے پاس، لیکن اب مجھے وہاں نہیں جانا، میرا ضمیر گوارا نہیں کر رہا۔ اس کی ضمیر گوارا نہ کرنے والی بات پر میرا دل چاہا زور سے کہکا لگاؤں اور اسے کہوں کہ محترمہ آپ کس ضمیر کی بات کر رہی ہیں؟ جسم فروشی کرتے وقت ضمیر کدھر جاتا ہے؟ لیکن مجھے یہ باتیں کرنے کا حق نہیں تھا۔ اب مجھے بھی الجھن ہو رہی تھی کہ اس سے کیسے پیچھا چھڑاؤں۔ سر آپ پریشان نہ ہوں، میں یہی اتر جاتی ہوں، اور سر میں خاندانی جسم فروش نہیں ہوں، بس ایک غلطی کی وجہ سے پھنس گئی ہوں۔ میرا ضمیر ہر روز مجھ پہ لعنت بھیجتا ہے، لیکن مجبور ہوں، کیا کروں، کوئی راہ نظر نہیں آتی۔ میں نے مڑ کے دیکھا تو اس کی آنکھیں بھیگی ہوئی تھی۔ مجھے ایسا لگا جیسے اس نے میری سوچ پڑھ لی ہے۔ اب مجھے شرمندگی ہونے لگی کہ کس کے دل کا حال اللہ ہی جانتا ہے۔ مجھے کیا حق ہے ایسا فتوی دوں؟ کیا پتا وہ واقعی مجبور ہو۔ اسی آسنا میں اس نے گاڑی کو دروازہ کھولا اور اتر گئی۔ اب میں نے اسے غور سے دیکھا تھا، وہ واقعی کسی اچھے خاندان سے تھی۔ پتہ نہیں کس وجہ سے یہ گندا کام کرنے پہ مجبور تھی۔ وہ گھوم کے میری سائیڈ پہ آئی اور میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی، سر آپ نے آج بہت بڑا احسان کیا ہے مجھ پہ۔ بھوکے کو کھانا کھلانا اللہ کو بہت پسند ہے۔
میرے پاس جسم کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے دینے کے لیے۔ مجھے پتا ہے وہ آپ لیں گے نہیں، میں گناہ گار ہوں، لیکن اللہ کے اس عمل کا اجر اللہ آپ کو ضرور دے گا۔ اللہ حافظ سر۔ ایک پیشہ ور جسم فروش عورت سے اس قسم کی گفتگو مجھے توقع نہیں تھی۔ پیشہ ور عورتیں تو مدد بھی اپنا حق سمجھ کے وصول کرتی ہیں۔ جب میں خیالوں سے باہر آیا تو وہ کافی دور جاتی دکھائی دی۔ میرے دل میں اچانک روشنی پھیلی کہ یار اس کی مدد کرنی چاہیے، آگے اس کی مرضی۔ میں نے گاڑی سٹارٹ کی اور بیک کر کے جس طرف وہ جا رہی تھی ادھر موڑ دی۔ 1 منٹ سے پہلے میں اس کے برابر پہنچ گیا۔ گاڑی روک کے میں نے ہاتھ کے اشارے سے اسے بیٹھنے کے لیے کہا۔ اس نے ایک نظر میرے چہرے کو غور سے دیکھا، دوسرے ہی لمحے اس کے چہرے پہ بلا کا سکون تھا۔ اس نے فرنٹ ڈور کھولا اور میرے برابر آ کے بیٹھ گئی۔ گاڑی گیئر میں ڈالتے ہوئے نہ جانے مجھے اپنے اندر کیوں سکون محسوس ہو رہا تھا۔ گاڑی چلتے ہی اس نے آنکھیں موند لی اور سر سیٹ سے ٹکا لیا۔ میں نے ایک نظر غیر ارادی طور پر اس کی چہرے کو دیکھا جہاں اب سکون ہی سکون تھا۔ میں اب سوچ میں پڑ گیا کہ اس کی مدد کا ارادہ تو کر لیا ہے، لیکن اس کی مدد کروں کیسے؟ اگر میری وائف میرے پاس ہوتی یا بچے ہوتے تو اس کو اپنے گھر میں رکھ لیتا، لیکن میں اکیلا رہتا تھا، اس لیے ایسا رسک لینا بہت ہی خطرناک تھا۔ پہلے سوچا ماموں کے پاس کرتا ہوں، لیکن پھر خود ہی اپنی بات کی نفی کر دی، کیونکہ ماموں نے کہا تھا پیسے دے دو کچھ اور چلتا کرو۔ لیکن مجھے پتا تھا اس مسئلے کا حل پیسہ نہیں تھا۔ میں اسے پیسے دے دیتا جتنے بھی، لیکن وہ ان پیسوں سے خود کو اس گندگی سے نکال نہیں سکتی تھی۔ میں نے ایک مال کی پارکنگ میں گاڑی پارک کی اور اتر کے باہر آ گیا۔ وہ شاید سو گئی تھی، میں نے بھی یہی مناسب سمجھا کہ کچھ دیر سو لے۔ میں نے اپنے ہیڈ کو کال کی کہ سر آج میں آفس نہیں آ سکوں گا، کچھ ذاتی کام آ گیا ہے اچانک۔ دوسری کال اپنے آفس میں کولیگ کو کی کہ آج پی اے کو کہہ دو کہ میں کوئی میٹنگ اٹینڈ نہیں کر سکوں گا، کسی کلائنٹ کو ٹائم نہ دے۔ کال سے فری ہوا تو آ جا کے پھر سوئی وہی اٹک گئی، اسے رکھوں کہاں؟ پہلے سوچا دوستوں سے بات کرتا ہوں۔ میرے دوست شادی شدہ تھے، ایک کی بیوی بہت ہی شکی مزاج تھی، دوسرا ویسے کافی رنگین مزاج تھا، سو ان والا بھی پلان خود ہی کینسل کر دیا۔ پھر سوچا کہ کوئی مکان رینٹ پہ لے لیتا ہوں۔ کافی جاننے والوں کو کال کی، مگر سب نے پہلے پوچھا کیا کرنا ہے رینٹ پہ، اپنا مکان کدھر ہے، ہمارا گھر ہے نا، آ جاؤ رینٹ پہ لینے کی کیا ضرورت ہے۔ آخر تک آ کے 2-3 پراپرٹی والوں سے بات کی، لیکن وہ مکان بہت بڑے ہیوی رینٹ والے تھے۔ اسی سوچوں اور بیچار میں پتہ ہی نہیں چلا کہ ہمیں یہاں رکے 2 گھنٹے سے زیادہ وقت ہو گیا۔ پارکنگ میں جو چوکیدار تھا اس نے آ کے پوچھا کہ سر کوئی مسئلہ ہے تو بتائیں، آپ کافی دیر سے کھڑے ہیں۔ میں نے بتایا کہ میڈم کی طبیعت نہیں صحیح، اس لیے رک گیا تھا۔ پھر وہ سو گئی، سوچا کچھ دیر سو لے تو جاتے ہیں۔ گارڈ کے جانے کے بعد اچانک مجھے اپنے آفس کا گارڈ یاد آ گیا، جس کا گھر ایک کچی آبادی میں تھا، اور مجھے اس نے ایک بار کہا تھا کہ سر اب گھر کا اوپر والا حصہ خالی ہو گیا ہے، اس لیے خرچہ پورا نہیں ہوتا، دعا کریں شاہ جی کوئی کرایہ دار مل جائے۔ میں نے فوراً آفس کال کر کے کال آپریٹر کو گارڈ سے بات کروانے کا بولا۔ کچھ ہی دیر بعد مجھے اس کی آواز سنائی دی، السلام علیکم صاحب جی۔ وعلیکم السلام خادم حسین، کیا حال ہے تیرا؟ بس سائیں مولا کا کرم ہے۔ خادم حسین تیرا مکان رینٹ پہ چڑھ گیا ہے؟ نہیں سائیں، بہت پریشان ہوں، اگر وہ چڑھ جائے تو بچوں کی فیس کا مسئلہ حل ہو جائے۔ اوکے، وہ مکان رینٹ پہ مجھے چاہیے، میری کزن ہے، ان کا گھر والوں کے ساتھ کوئی مسئلہ چل رہا ہے، وہ رہے گی، کرایہ میں دوں گا اور ساری رسپانسبلٹی میری ہے، اور یہ بات آفس میں پتہ نہ چلے کس کو سائیں، باقی سب تو ٹھیک ہے، لیکن میں آپ سے کرایہ لیتا اچھا نہیں لگتا۔ مجھے پتا تھا کہ وہ مجھ سے کرایہ نہیں لے گا، میں نے یہ بتا کے غلطی کی تھی کہ کرایہ میں دوں گا، اسی لیے فوراً بات بدلی کہ کرایہ وہ لڑکی دے گی، میں صرف اسے گھر لے کے دوں گا، جس پہ وہ راضی ہو گیا۔ ٹھیک ہے صاحب جی، اگر ایسا ہے تو آپ چلے جائیں،
میں گھر کال کر دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے خادم حسین، اللہ حافظ۔ میں نے رب کا شکر ادا کیا کہ یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا ہے۔ میں نے گاڑی میں آ کے دیکھا تو وہ ابھی تک سو رہی تھی۔ میں نے گاڑی سٹارٹ کی اور پارکنگ سے باہر روڈ پہ لے آیا۔ موبائل میں وقت دیکھا تو 10 بج رہے تھے۔ ہم اس وقت پیراڈائز بیکری کے سامنے سے گزر رہے تھے۔ اچانک ایک خیال میرے ذہن میں آیا۔ میں نے کچھ فاصلے پر واقع فیصل بینک کی طرف گاڑی ٹرن کر لی، پارکنگ میں گاڑی پارک کی اور ATM میں داخل ہو گیا اور کارڈ انٹر کر کے 20,000 کا فگر ڈال دیا۔ جب میں واپس گاڑی میں آیا تو وہ جاگ چکی تھی۔ میری گاڑی میں بیٹھتے ہی اس نے السلام علیکم سر کہا۔ وعلیکم السلام، کیسی طبیعت ہے اب آپ کی؟ میں نے بنا اس کی طرف دیکھے پوچھا۔ فیلنگ بیٹر ہے سر۔ گڈ۔ اب آپ مجھے سر نہیں کہیں گی، میرا نام لے کے بلا سکتی ہے۔ میرا نام مصطفیٰ ہے۔ اور آپ مجھے اپنا نام بھی بتا دیں۔ میرا نام سدرا افتخار ہے سر۔ سدرا، بات یہ ہے کہ میں کچھ زیادہ نہیں کر سکوں گا آپ کے لیے، لیکن اس دلدل سے نکلنے کے لیے جتنی مدد آپ کی کر سکوں گا، لیکن شرطیہ یہ ہے کہ آپ اس کام سے ہمیشہ کے لیے توبہ کر لیں۔ انشاءاللہ سر، میں خلوص دل سے توبہ کر رہی ہوں، اور سر اس ساری کوشش کا اجر آپ کو اللہ پاک کی ذات دے گی۔ ویری گڈ بچے، اللہ پاک تمہیں استقامت عطا فرمائے، آمین۔ سر اب آپ مجھے واضح نظر آیا کہ اس کی آنکھیں بھیگی ہوئی تھی۔ میں نے آپ کے لیے گھر کا ارینج کر دیا ہے، جب تک میں نہ کہوں آپ اس گھر سے باہر نہیں جائیں گی۔ سر مجھے اکیلے رہنا ہوگا، مجھے بہت ڈر لگتا ہے۔ سدرا نے اپنا خدشہ ظاہر کیا۔ اب میں نے سوچا کہ شکر ہے کوئی اور گھر ملا ہی نہیں، کیونکہ یہ بات اکیلے رہنے والی تو میں نے سوچی ہی نہیں تھی۔ خادم حسین والا گھر سدرا کے لیے پرفیکٹ تھا۔ نہیں، تمہیں ایک فیملی ہے، اس کے ساتھ رہنا ہے۔ اوپر والا حصہ لیا ہے رینٹ پہ، لیکن وہ پورا خیال رکھیں گے تمہارا۔ میں تمہیں اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا، اس لیے کہ میں اکیلا رہتا ہوں۔ ٹھیک ہے سر، آپ نے جو بھی کیا ہے مجھے پتا ہے اچھا ہی کیا ہوگا۔ میں نے گاڑی سٹارٹ کی اور پارکنگ سے مین روڈ پہ لے آیا۔ مجھے یاد ہے ایک بار اپنی کزن کے ساتھ ایک مال میں گیا تھا۔ لیڈیز ڈریس کی بہت اچھی وسیع رینج تھی وہاں۔ میں چاہتا تھا کہ اسے فی الحال 3-4 ریڈی میڈ سوٹ لے کر دے دوں۔ مال کی پارکنگ میں گاڑی روکی اور دوسری طرف سے آ کے دروازہ کھولا۔ سدرا باہر آ جاؤ۔ اس کے باہر آتے ہی میں نے دروازہ بند کر کے گاڑی لاک کی اور اس کے ساتھ لے کے مال میں داخل ہو گیا۔ ایک بڑی شاپ میں بہت اچھے ڈریس نظر آ رہے تھے۔ ہم بھی ادھر ہی داخل ہو گئے۔ سدرا 3 یا 4 سوٹ لے لو اپنے لیے، سیزن کے حساب سے۔ سر رہنے دینا، ایک پہنا ہے، ایک اور لے لیتی ہوں، سدرا نے شکر گزار لہجے میں کہا۔ نہیں، 4 سوٹ لے لو، اور پلیز بحث نہیں، اب جو ضرورت کی چیزیں ہیں لے لو۔ ٹھیک ہے سر۔ وہاں سے سوٹ لے کر ہم ایک اور شاپ پہ گئے، جہاں سے ٹاول، ساکس اور سویٹر وغیرہ لیے۔ اس کے بعد شیمپو، برش، ٹوتھ پیسٹ، ETC سب لیا۔ جب خریداری سے فری ہوئے تو میں نے پوچھا سدرا کچھ رہ گیا ہے تو لے لو۔ مجھے نہیں پتا نا، کسی لڑکی کے لیے میں نے کبھی کچھ خریدا ہی نہیں۔ سر ایک چیز اور لینی ہے۔ ہاں تو لے لو نا، لیکن سر میں نے کافی دیکھا، ادھر ادھر مجھے نظر نہیں آئی۔ کیا چیز؟ میں نے ایک نظر اس کے چہرے کو دیکھا